جی اما جان، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ شہزادے نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا۔ بوڑھی عورت نے روتے ہوئے شہزادے کو بتایا، مجھ پر رحم کیا جائے، میرے بیٹے کو ایسی چیز کی سزا مل رہی ہے جو اس نے نہیں کیا۔ خدا کے لیے میرے بیٹے کی جان بخش دی جائے، وہ میرا واحد سہارا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھی عورت زمین پر شہزادے کے پاس بیٹھ کر رونے لگ گئی۔ شہزادے نے آگے بڑھ کے اس بوڑھی عورت کو اٹھایا اور کہا، آپ بے فکر رہیں، اگر آپ کا بیٹا بے قصور ہے تو اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اتنا کہہ کر شہزادے نے اونچی آواز میں جلال کے ساتھ شاہی وزیر کو آواز دی اور اس کی آواز کی سختی اور جلال سے دربار میں موجود تمام وزراء اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور شاہی وزیر ڈرتے ہوئے شہزادہ قاسم کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ شہزادہ قاسم نے وزیر سے معاملے کے بارے میں سوال کیا۔ شاہی وزیر نے بتایا کہ یہ بوڑھی عورت ان کے پاس بار بار آتی ہے تاکہ ان کا بیٹا جو کہ قید خانے میں ہے اس کو رہائی دی جائے۔ کون بیٹا؟ کیوں قید کیا گیا ہے اس کو؟ شہزادہ قاسم نے شاہی وزیر سے سوال کیا۔ شاہی وزیر نے شرمندگی سے جواب دیا، میرے شہزادے۔ وزیر نے شہزادے کو بتایا کہ ایک امیر آدمی کو اپنی دکان سے پھل لیتے ہوئے قیمت کی ادائیگی کے سوال پر شہزادے کے والد نے اس غریب آدمی کو جیل میں ڈلوا دیا۔ وہ عورت اپنے بیٹے کو بار بار قید سے رہائی کا سوال کرنے آتی ہے۔ تمام معاملہ سن کر شہزادہ قاسم نے سر جھکا لیا اور پرسوچ انداز میں اس بوڑھی عورت کو دیکھا اور پھر آسمان کو دیکھ کر شاہی وزیر کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس عورت کے بیٹے کو قید سے نکال کر لے کر آؤ۔ اس بوڑھی عورت کا بیٹا ایک بہت ہی غریب پھل فروش تھا۔ ظالم بادشاہ نے اپنے دوست کے کہنے پر اس کو جیل میں ڈلوا دیا تھا۔ وہ بوڑھی عورت اسی پریشانی میں اپنے بیٹے کی رہا۔ شاہی وزیر نے شہزادہ قاسم کے حکم کی تعمیل کی اور بوڑھی عورت نے ہاتھ اٹھا کر شہزادے کو بہت سی دعائیں دیں اور خوش ہو کر چلی گئی۔ پانی رات کو شہزادہ قاسم نے خواب میں دیکھا کہ اس کے والد پھر شاہی لباس میں دوڑ رہے تھے اور چلا رہے تھے، پانی قاسم میری مدد کرو، لیکن اچانک وہ زمین پر گر گئے اور جب زمین پر گرے تو شہزادہ قاسم ان کو دیکھ کے ڈر گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت نے اس کے والد کو پانی پلایا ہے۔ وہ بوڑھی عورت وہی تھی جس کے بیٹے کو شہزادہ قاسم نے جیل سے رہائی دلوائی تھی۔ شہزادہ قاسم نے دیکھ کر بے حد حیران ہوا۔ شہزادے کو یہ جاننا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے، کیوں اس کو خواب میں اس کے والد اس طرح بے حال نظر آتے ہیں۔ اس نے صبح ہوتے ہی اپنی تمام فوج کو اپنے والد کی تلاش میں بھیج دیا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ اس کے والد واپس اس کی فوج کے ساتھ آ گئے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے والد بے حال ہیں۔ بادشاہ نے بتایا کہ دوسرے ملک کے بادشاہ نے کس طرح اس کے تمام وزراء کو مار دیا۔ ان کو مارنے کے بعد اس نے بادشاہ کو قید میں ڈال دیا اور بادشاہ کو قیدی بنا کے رکھا۔ قید میں بادشاہ کو احساس ہوا کہ قید کس قدر بری چیز ہے۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے کس طرح دوسروں کو تنگ کیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتا تھا۔ وہ بادشاہ صرف نام کا تھا، بادشاہ تو صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ذات ہے خدا کی۔ اس تمام واقعے نے بادشاہ کی پوری شخصیت کو بدل دیا تھا۔ وہ سخت اور جابر نہ رہا تھا بلکہ وہ زندگی کی قدر جان گیا تھا۔ وہ نرم دل، ہمدرد اور اللہ سے ڈر رکھنے والا معتبر انسان بن گیا تھا۔ اس نے حکومت اپنے بیٹے کے حوالے کر دی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اپنے اللہ سے ڈرنے کے بجائے عوام کو ڈراتا تھا۔ آج میں اچھی طرح جان گیا ہوں، سچا بادشاہ تو صرف ایک اللہ ہی ہے۔ وہ چاہتا تو میری ہستی کو تباہ کر سکتا تھا۔ وہ مجھ پر رحم کرنے والا عظیم بادشاہ ہے۔ اور بادشاہ نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر سوچا کہ اس کا نرم دل بیٹا ہی وہ وجہ بنا ہے کہ اللہ نے اس کو سیدھی راہ دکھائی ہے اور تباہی سے بچایا ہے۔ بے شک نیک اولاد والدین کے لیے کسی بہترین تحفے سے کم نہیں۔ شہزادے کو اپنے والد کی تمام باتیں سن کر بے حد خوشی ہوئی۔ وہ اپنے اللہ کا بہت شکر گزار تھا کہ اس نے اس کے والد کو ان کی زندگی میں ہی نیکی کی راہ دکھا دی۔ یا اللہ، یا
اتنی نیکیاں میری کیسے ہو گئیں؟ This is due to the istighfar of your children.